السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا تھا الیکشن کرانے کے حوالے سے، 14 مئی کو الیکشن کرانے کا جو حکم دیا تھا اس کے حوالے سے آج پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، اور اس قرارداد میں یہ متفقہ طور پر مطالبہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے پر نہ صرف نظر ثانی کرے بلکہ فل کورٹ بنا کر جو ہے انصاف کے تمام تقاضے جو ہیں وہ پورے کیا جائیں۔ موجودہ کرنٹ سچویشن پر اور مہنگائی کی صورتحال پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج جو شخصیات موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ محترمہ انیلا سلیمان صاحبہ ہیں، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے سچ کی تلاش پلیٹ فارم میں۔ اور مقیم احمد صاحب ہیں ہمارے، وہ بھی اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، اینکر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اور حالات حاضرہ پر گہری نظر ان کی رہتی ہے۔ سب سے پہلے مقیم صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ سر بتائیے گا کیا صورتحال ہے، جو نیا انہوں نے ایک تو بل پاس کیا ہے حکومت کی جانب سے، کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپسی کی ان کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور کیا وہ واپس آ رہے ہیں؟ اس حوالے سے کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ اور جو میں نے ابھی انٹرو میں بھی بتایا ہے کہ یہ آج کا قرارداد ایک پاس ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ فل کورٹ بنائی جائے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت تو اس فیصلے پر عمل درآمد کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ بہت شکریہ سردار صاحب، یہ جو آپ نے سوال اٹھائے یہ اس وقت پاکستان کے ہر شہری کے دل میں بھی ہیں، اور جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہی سوال ہے کہ یہ انتخابات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ حکومت جو ہے وہ خوفزدگی کے عالم میں نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے تو ایسا لگتا ہے کہ جس سے امید کا دامن ہی چھوڑ دیا ہے، کہ وہ نہ تو انہیں اپنی کارکردگی پر کوئی اعتماد ہے، نہ اگر انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہے تو وہ اس کو دنیا کے سامنے رکھنے کے قابل ہیں، اور جو ایک سال میں وہ کچھ کرتے رہے ہیں شاید وہ اس کی بنیاد پر بھی الیکشن جیتنے کی امید نہیں رکھ رہے، یا کوئی اور وجہ ہے خوفزدگی کی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اور جہاں تک عدالتی فیصلے کا تعلق ہے، چاہے ایک جج فیصلہ دے یا دو دیں یا فل کورٹ دے، عدالت کا احترام اپنی جگہ پر ہے، اور اس کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے کہ آپ ذاتیات تک چلے جائیں، جس کے خاندانوں تک اور ان کے آل اولاد تک کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہ بڑی غلط مثال ہے اور اس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس پولرائزیشن نے اور اس تقسیم نے سیاست کو ایک گالی بنا کے رکھ دیا ہے، اور پہلے تو وہ سرے بازار میر اقسم تھا، اب تو برہنہ وار میر اقسم کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں بڑا افسردہ ہوں اس صورتحال کو دیکھ کے کہ نہ تو کسی جانب سے کوئی اتحاد اور اتفاق کی کوئی بات ہوتی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی ایسی پرسنالٹی یا ادارہ ہے جس پر کوئی اعتماد کر لے، اور سیاستدان جو ہیں وہ اپنے کپڑے خود اتار کے بتا رہے ہیں کہ ہم ایک ایک اشارے پہ کس طرح ادھر سے ادھر ہوتے تھے، اور کس طرح ہم جو تھے وہ بھیڑوں کی طرح چرائے جاتے تھے، اور کس طرح ہمیں ایک ہی اشارے پر ادھر سے ادھر ہانکا جاتا تھا۔ میں سرپرائز ہوں لوگوں پہ کہ جو ایک ایک اشارے پہ اپنے علاقوں میں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، وہ اس طرح ایک ایک یعنی 17 اور 18 گریڈ کے افسر کے حکم پہ یا فون پہ لیٹ جاتے تھے۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ سیاستدانوں نے تو یہ بتا دیا کہ نہ ان میں اہلیت ہے اور نہ ان کی کمر میں ہڈی ہے کہ یہ کسی غلط فیصلے کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہی ہو جائیں کم از کم، یا نہ ہی کر دیں۔ کہ اب جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے، اس سے پہلے وہ پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے کہہ رہے تھے، یہ راجہ ریاض صاحب کل جو اعتراف جرم کر رہے تھے فلور کے اوپر، اور باقی پارٹیاں جس طرح بتاؤ، اور نور عالم خان صاحب، وہ بھائی اگر آپ میں وہ دم خمی نہیں ہے کہ کسی حق بات پہ بھی کھڑے ہو جائیں تو آپ کو کس سیانے نے کہا تھا کہ آپ سیاست کریں؟ جی بہت اچھے آپ نے پوائنٹ اٹھائے ہیں۔ میں ویو جاننا چاہوں گا انیلا سلیمان صاحبہ، آپ کیسا دیکھتی ہیں جو اس وقت ہمارے پاکستان کی صورتحال جا رہی ہے؟ آپ کا اس پر کیا تجزیہ اور کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں بھائی،
یہ بھی انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. میں کافی حد تک ان سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ ان کا کیا مقصد تھا بات کرنے کا. لیکن ہر ایک چیز کی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے پہلے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. جہاں تک بات انہوں نے کی الیکشن کے حوالے سے، اور جہاں آپ نے بھی آتے ساتھ پروگرام کا سٹارٹ لیا اور سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی، میں آپ کے توسط سے اس پروگرام میں کہنا چاہوں گی کہ الیکشن نہیں ہوں گے. ایسا ناممکن ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو جائے. ابھی کے مردم شماری انہوں نے شروع کر دی، یہ سارا کام کر رہے ہیں، لیکن الیکشن نہیں ہوں گے. آئی ایگری کہ ابھی ہمارے ملک کے حالات بہت برے ہیں، میں مان رہی ہوں. لیکن اگر میں تھوڑا سا پیچھے چلی جاؤں اور اسٹریٹجی کس نے بنائی تھی، میں اس پہ بات کروں گی اور وہ ایک غلط زمرے میں لی جائے گی. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ. میں کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرنے نہیں آئی یہاں پہ، نہ میں کسی پارٹی کے ساتھ اسٹینڈ کرتی ہوں. لیکن کم از کم میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہم لوگوں کو عوام کا سوچنا چاہیے. یہ ملک کس کے اوپر چلتا ہے؟ عوام کے لیے، عوام کے ساتھ چلتا ہے نا. عوام خوش ہوگی تو وہ ووٹ دے گی نا، وہ ووٹ دے گی تو آگے سے حکمران آئیں گے اور کام کریں گے. ہمیں کن چیزوں سے گزرنا پڑا ہے اور کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ ہم سب کے سامنے بھی موجود ہے. جہاں تک رہے گی پھر یہ سپریم کورٹ کے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا میاں صاحب واپس آئیں گے. دیکھیں میاں صاحب واپس آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کی میں نام لے لیتی ہوں، میں ڈرتی نہیں ہوں. اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی کام کر رہی ہے، ان کو بھی پتا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کو چلانے میں جتنا آپ کے بڑے گھر کا ہاتھ ہوتا ہے نا، وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا. میاں صاحب ضرور آئیں گے واپس، انہوں نے آنا ہے، اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے، کوئی نہیں بھاگ رہا. دیکھیں اگر الیکشن کروانے ہیں نا، ڈیفینیٹلی دیکھیں ابھی کے حالات کیا چل رہے ہیں، آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہم کتنے خطرے میں جا رہے ہیں. ساری چیزوں کو مینٹین کرتے ہوئے کچھ قدم، کچھ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں نا، اس کے فرق جا کے تو کوئی کچھ نہیں کرے گا. دوسری بات یہ بہت ضروری ہے جو ہم سب کو بھی لگ رہا ہے، شاید آپ کو بھی لگ رہا ہوگا، طیب باقی سننے والوں کو بھی شاید لگے گا کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے. میں انکار کر رہی ہوں، آپ کے پروگرام میں ہی کہہ رہی ہوں کہ الیکشن بالکل نہیں ہوں گے. اور جہاں تک ہمارے معاشی حالات کی بات کر رہے ہیں آپ، ان کا ٹھیک ہونا ابھی 4 نہ تو پچھلی سابقہ حکومت اس کو ٹھیک کر سکتی ہے، نہ موجودہ حکومت ٹھیک کر سکتی ہے. ایون میں تو یہ بھی کہوں گی کہ آنے والا جو حکومت میں ہمارا ہوگا وہ بھی اس کو ٹھیک نہیں کر پائے گا. اس قدر کرائسس میں چلے گئے، اکانومی آپ کی کریش کر گئی ہے، آپ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ ایک آٹا آپ دے نہیں سکتے اپنے لوگوں کو. ہم آٹے سے آگے تو جا نہیں رہے ہیں، تو ہم اپنے ملک کو کہاں سے اٹھائیں؟ ہر بار ہم لوگ الیکشن میں کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ووٹ لینے کے لیے ان کو لالچ دیتے ہیں، ان کے ووٹ خریدے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں پھر ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. کون سی ایسی حکومت ہے جب لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہوا ہو؟ آپ بتا دیں مجھے، کوئی ہے ایسی گورنمنٹ جب لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہو؟ ہر حکومت آتی ہے، اپنا مفاد دیکھتی ہے، اپنا سارا مفاد اس میں سے نکالتی ہے، بعد میں روتا کون ہے؟ غریب بیچارہ. کوئی ایسا میں نے نہیں دیکھا، کوئی تجزیہ کار میں نے ابھی تک ایسا نہیں دیکھا جس نے آگے صرف عوام کے حق میں بات کی ہوئی ہو، کہا ہو کہ نہیں میں آؤں گا اور عوام کے حق میں بولوں گا. تو یہ گورنمنٹ یا سابقہ گورنمنٹ کے بارے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ، میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ کاش ان سب کے دلوں میں کوئی خدا کا خوف ہو. یہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے زمان پارک میں بھی بڑی اچھی افطاری ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. نون لیگ والے بھی بڑی اچھی تعریف کر رہے ہیں. ان غریبوں سے پوچھے جا کے، وہ سفید پوش لوگوں سے پوچھے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی گیا ان کے پاس؟ یہ امیر لوگ جائیں گے ان کے پاس، دیں گے ان کو جا کے کہ جائیں آپ کھائیں؟ آئیں کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. عوام کے حق میں کیوں بات نہیں کرتے؟ الیکشن جو ہے نا ہمیشہ جمہوری حکومت ہے، یہ جمہوریت کی حکومت ہے. جب عوام ووٹ دیتی ہے تو یہ لوگ آتے ہیں، پھر یہ عوام کو ہی یہ بھول جاتے ہیں. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا انیلا سلیمان صاحبہ کہ عوام پر جو بھی حکومت آتی ہے وہ عوام کو پھر بھول جاتی ہے، اور جو ہے 5 سال کے جو اقتدار کے مزے ہیں وہ اس سے فرصت انہیں ملے تو عوام کا کچھ سوچیں. مقیم احمد صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، اور بڑے گھر کا جو ہاتھ ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح واپس آنے کی ان کی تیاریاں جو مکمل ہیں اور ان کا بھی ساتھ ہے، اور ابھی بیساکھیاں اس طرح ہٹی نہیں ہیں، تو جس طرح انیلا سلیمان صاحب نے بڑی اچھی اور بڑا زبردست اور بڑا غیر جنجرانہ تجزیہ دیا ہے، سر آپ اس پر کیا رائے ہے؟
دیکھیے میاں صاحب کے تحفظات ہیں وہ جو سیکیورٹیز چاہتے ہیں، ابھی تک تو وہ انہیں دستیاب نہیں ہوئی. اگرچہ کئی کہ حکومت ان کی ہے، وزیر اعظم ان کے بھائی ہیں اور کئی چیزیں ان کے لیے آسان کر دی گئی ہیں، اس کے باوجود ایک تو ان کی نااہلی ابھی تک برقرار ہے اور ان کی سزا بھی برقرار ہے. ان حالات میں اگر تو کوئی قانون کی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ 63(1)(f) میں ترمیم نہیں ہوتی کہ وہ ایک ٹرم ہو جائے تو اس کا بینیفٹ انہیں مل جائے، یا کوئی اور قانون سازی ایسی ہو جائے جس کی بنیاد پہ وہ آزاد گھوم سکیں، پھر تو وہ تشریف لائیں گے. لیکن وہ جب تک ان کے راستے کی یہ رکاوٹیں دور نہیں ہوں گی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ آنکھیں بند کر کے کود جائیں گے، ورنہ وہ 3.5-4 سال کا عرصہ ملک سے باہر نہ گزارتے. انہیں بھی پتا ہے کہ اس وقت میں جاؤں گا تو اڈیالہ جیل کا گیٹ کھل جائے گا. تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن یہ کہ حکومت ان کی ہے اور قانون سازی کے لیے قومی اسمبلی دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوا ہے. کسی وقت بھی کوئی مسودہ قانون ایسا آ جائے گا جو ان کی مشکلات کا حل نکال دے گا، اس کے بعد وہ ضرور آ جائیں گے. اور اب تو وہ جا رہے ہیں رمضان کا آخری عشرہ گزارنے حسب روایت سعودی عرب میں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ قطر یا دبئی میں ہوں، اور اس کے بعد کوئی انہیں گرین سگنل مل گیا تو پاکستان بھی آ جائیں گے. لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے سیاستدان باتیں جمہوریت کی کرتے ہیں اور نام ڈیموکریسی کا لیتے ہیں، لیکن ان کے رویے نہ خود اپنی ذات میں ڈیموکریٹک ہیں، نہ پارٹی میں ڈیموکریسی ہے، نہ ان میں حوصلہ ہے کسی نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے کا. اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی سیاسی پارٹی میں نہ جمہوریت ہے، نہ کوئی نظریاتی وابستگی رہ گئی ہے. اب صرف اقتدار کی جنگ ہے اور ہر آدمی اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے، اور اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ملک کہاں جاتا ہے. اکانومی یہ آج ہی تو برباد نہیں ہو گئی، یہ تو گزشتہ 74 سال میں 23 دفعہ ہم IMF کے در پہ جا کے گداگری کرتے رہے معذرت کے ساتھ. اور حالت یہ ہوئی ہے کہ اتنا پیسہ ہم نے دنیا سے لیا قرضوں میں، ہم نے کیا کیا؟ ہم عجیب قسم کے وہ پروجیکٹس کرتے ہیں جو ویزیبل ہوں، جس کی بیس پر ووٹ لے سکیں اور یا انہیں سیل کر کے لوگوں کو متاثر کر سکیں کہ ہم نے یہ کر دیا تھا اور فلاں صاحب نے کیا ہے. حالانکہ وہ ہوتا یا ورلڈ بینک کا قرضہ ہے، کوئی IMF کی امداد ہے، کوئی پیرس کلب کے قرضے ہیں، اور یہاں جو ہے نا وہ پردھان منتری بنے پھرتے ہیں چوڑے ہو کے مونچھوں کو تاؤ دے کے کہ جی ہم نے کرایا تھا اپنے دور میں، اور تمہارے تو پرکھوں نے بھی کبھی کچھ نہیں کیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عوام اتنی سادی ہے ہماری، یا تو اور یا یہ عقیدت کے پھول اس طرح نچھاور کرتی ہے کہ 100 قتل معاف کر دیتی ہے. تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ ہم ان لیڈروں سے نہ سوال کرتے ہیں، نہ ہم ان کا احتساب کر سکتے ہیں، نہ ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک عجیب مخلوق، یہ بوتل کا جن ہے سیاستدان، جسے ہم خود بناتے ہیں اور پھر اس بوتل کا ڈھکنا کھول دیتے ہیں، پھر یہ جن جو ہے نا واپس بوتل میں جانے سے انکار کر دیتا ہے. چرچڑا اسٹیبلشمنٹ اس جن کو واپس بوتل میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، عوام ان سے پیچھا نہیں چھوڑتا. تو یہ ایک عجیب و غریب چیپٹر ہے ڈیموکریسی کا پاکستان میں، کہ ہم نے ایسے ایسے بت تراش دیے ہیں کہ جن کی کارکردگی دیکھیں یا اہلیت دیکھیں یا ان کا تجربہ دیکھیں تو افسوس ہی ہوتا ہے. اور سسٹم نہیں دیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہر دفعہ جو ابھی تک معذوروں کے لیے کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں ہے، وہ ہر دفعہ لڑائی ہوتی ہے کہ جناب وہ کوٹا 2% کریں، کوٹا 5% کریں، نہ بینا ہر چند مہینوں کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر اور گورنر ہاؤس کے باہر بیچارے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. بیوگان کا اور یتیم بچوں کا کوئی حال نہیں ہے ہمارے یہاں، کوئی ڈیٹا ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، کوئی ان کا پراپر کوئی سوشل سروسز نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے دنیا میں. جیسا کانسیپٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے دنیا نے لے لیا، ہم نے نہیں لیا. اب آج دیکھیں کہ جو دنیا کی سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، اس میں برطانیہ ہے، اسکینڈینیویا کے 3 ملک ہیں، کئی اور دیگر ملک ہیں، وہ سارا کانسیپٹ حضرت عمر فاروق کے وقت سے اخذ کیا انہوں نے، اور ہم نے جو آنکھیں بند کر لی، ہم نے کوئی سسٹم نہیں دیا. اب آپ یہ دیکھ لیں، نہ اربن پلاننگ ہے، نہ کیا کہتے ہیں کوئی وہ کینٹونمنٹ بورڈ ہیں ہر جگہ پہ. اب بتاؤ دنیا میں کہاں ہے اس طرح؟
برطانیہ میں کسی نے کنٹونمنٹ بورڈ دیکھا, یا فرانس میں یا آسٹریلیا میں یا جاپان میں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ملٹری ہسٹری ہر ایک کے ساتھ آپ دیکھیں گے, صدر کے ساتھ بھی اور گورنر کے ساتھ بھی, اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ ان گورنروں کو کیا فائدہ ہے جو 250 کنال کے گھروں میں جناب کے علولہ فرما رہے ہیں؟ قوم کے اوپر بوجھ ہے. اور پھر یہ جو دیکھیں آپ اللہ تعالی یہ پنجاب سندھ سرحد کے پی کے اور گلگت بلتستان ہاؤس اسلام آباد میں 7 اسٹار کی فیسلٹیز وہاں پہ, اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اس غریب عوام کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے, اور عوام یہ ہے کہ اپنا لہو بھی پیش کر دے گی. آپ نے کہ جو شاہ خرچیاں ہیں اور جو ان کی شاہ خرچیاں اگر یہ کام کر دیں ہمارے حکمران سب پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں, اگر یہ شاہ خرچیاں کم کر دیں تو یقیناً یہ عوام کو ریلیف بھی دے سکتے ہیں, اور عوام کو جو ہے وہ بڑا ریلیف دے فراہم, بڑا نہ بھی کریں تو کم سے کم جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر تو دے ہی سکتے ہیں. انیلا سلیمان صاحب, میں آخر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا, آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ عوام کو ہر سال جو ہے وہ ہر 5 سال بعد جو ہے نہ کوئی ایک ایسا بیانیہ یا ایک ایسا مینیفیسٹو سیاستدان لے آتے ہیں کہ عوام بیچاری ان کو زندہ باد اور مردہ باد کرنے میں تیار ہو جاتی ہے؟ کیا عوام کو سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو منتخب ہی نہ کریں کہ وہ کل پھر ان کے وہ مہنگائی کریں یا پھر وہ 5 سال اپنے حلقوں میں ہی نہ نظر آئیں؟ تو عوام کو کس طرح ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو دیانتدار بھی ہوں, جو اس ملک کو بہتری کی طرف بھی لے کر جائیں؟ تو اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ہمارے یہاں نا تعلیم کا بہت بڑا فقدان ہے. اگر آپ عوام کی بات کر رہے ہیں تو بلیو می, مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہے نا, میں تو ان کی بات ہی نہیں ابھی کر رہی, جو ہائی ایجوکیٹڈ ہیں, جو اچھے سے تعلیم یافتہ لوگ ہیں ہمارے یہاں, ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کر رہے ہیں. عوام اگر صرف اپنے ووٹ کا جو ہے حق ادا کر دے اور اچھے آدمی کو لے آئے تو بلیو می ہم لوگ جو ہے آہستہ آہستہ ان کرائسس سے نکل سکتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جیسی رعا ہوتی ہے نا, حکمران آپ کے اوپر ویسے مسلط کیے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے, جب آپ پیکٹ پہنچاتے ہیں ساروں کو, تھیلے جاتے ہیں آپ کے گھروں میں راشن کے, اور بہت مخصوص ایک طبقہ ہوتا ہے جن کے ووٹوں سے یہ آتے ہیں, پہلے ان کو کہا جاتا ہے جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب ووٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے نا تو ہر کسی کے گھر میں جایا جاتا ہے, جا کے انہیں کہا جاتا ہے اور لمبے لمبے خواب دکھائے جاتے ہیں, کیونکہ ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں اور جو ہمارے اس ملک کے حالات ہیں, ہمارا جو نچلے لوگ بےچارے نچلا طبقہ ہے جو 2 ٹائم کی بھی مشکل سے کھا کے سوتا ہے, ان کے لیے یہ خواب بہت بڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید جو اب آئے گا ہمارے لیے اسٹینڈ کرے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اللہ کرے ایک بار میری دعا وہ ہے جو ہماری عوام کے لیے, ہماری رعایا کے لیے اور ہمارے حکومت کے لیے اچھا ہے, حکمران وہی آئے. لیکن چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, میں کسی بھی لیڈر کا نام نہیں لینا چاہتی کہ میں کہوں گی ضروری ہے جی کہ میاں صاحب ہی آ جائے. میاں صاحب نے آ کے کون سے جھنڈے گاڑ دیے تھے کہ میں کہوں میاں صاحب ہی آ جائیں, یا پیپلز پارٹی کے دور کو آپ دیکھیں. دیکھیں کچھ دور ہمارے بہت اچھے رہے. میں آپ دیکھ کہ جیسے ماشاء اللہ رہا, جنرل صاحب کا دور, مشرف صاحب کا دور بہت اچھا تھا. ہم لوگوں نے دیکھا غربت بہت کم تھی. اگر ہم تھوڑا سا اور آگے آ جائیں, میاں صاحب کا دور بھی بہت اچھا تھا. آپ دیکھیں 2018 سے آن ورڈ اب حالات آپ دیکھ لیں. آئے پی ٹی آئی آئی, بہت اچھے کام کیے, میں نہیں کہتی پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا, بہت اچھے کام کیے انہوں نے بھی, ٹھیک ہے. کیا ہوا اب ہمارے یہاں ملک میں؟ ہماری اکانومی کریش کر گئی. اب عوام اس تجسس میں مبتلا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے اور کس کو نہ دے. ایون اسٹل آئی ایم کنفیوزڈ کہ بابا مجھے ووٹ کا کہا جائے گا تو میں کس طرف جاؤں گی, کس کو ووٹ دوں, میں کیا کروں گی, میں خود کنفیوز ہوں. بلیو می ڈنڈے کی حکومت آنی چاہیے. طیب میں کہہ کے جا رہی ہوں 2 سال تقریباً ڈنڈے کی حکومت آنی چاہیے اس 2 سال ایمرجنسی لگنی چاہیے, بہت بڑی خبر آپ دے رہی ہیں. ہاں جی آنی چاہیے, ضرور ہونا چاہیے ایسا, تاکہ ہم اپنی اکانومی کو سٹینڈ کر سکیں, ہم اس غربت کو ختم کرنے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکیں. کب تک ہم ایک وہ کیا کہتے ہیں کھلونوں, ایک ہوتا نہیں پتلا, اور اس کو چلا دیتے ہیں جی چلے آپ چلے اور اس کو دیتے رہیں گے. یار اس کو ختم کرنا ہوگا, ڈنڈے کی حکومت کو آنا ہوگا, ضروری ہے. وہ آئے گی تو نظام ٹھیک ہوگا, نہیں تو یہ تباہ ہو جائے گا نظام, بالکل نہیں چلے گا یہ نظام. جہاں تک عوام کی بات کی, مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی اس عوام کی. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی وہ اپنے ووٹ کا حق کیسے ادا کریں گے. پیچھے لگاتے ہیں, وہی والی بات آ گئی, پیچھے لگایا آپ نے لگایا 10 لوگوں کو.
جی جی جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ ایمرجنسی لگنی چاہیے 2 سال اور ڈنڈے کی حکومت آنی چاہیے اور ملک جو ہے وہ آگے تبھی ترقی کر سکتا ہے. مکیم صاحب آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ لاسٹ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں؟ اب یہ دیکھیے انینا سلمان صاحبہ مطلب پڑھی لکھی ہماری ایک اینکر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں. اب دیکھیے کہ یعنی وہ بھی فرسٹریٹ ہو گئی ہیں ان حالات کو دیکھ کے. تو عام آدمی جو ان باریکیوں کو نہیں سمجھتا اس کی فرسٹریشن کا کیا حال ہوگا. وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں 10 کلو کا آٹا نہیں مل رہا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی 10-12 لوگ اب تک اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کچھ سسٹم ایسا کریٹ کر دیتے، آپ کو طریقہ ایسا وضع کر دیتے کہ یہ وہ دکھاوے والی بات ہے نا. صرف یہ ہے کہ ویزیبلٹی ہونی چاہیے، بھئی آٹا بن رہا ہے. وہ یارو یہی پیسے ان کے اکاؤنٹ پہ بھی جا سکتے تھے. یہی آن لائن بکنگ کا سسٹم بھی ہو سکتا تھا کہ جی روزانہ ہم 50,000 آدمیوں کو دے سکتے ہیں یا 70,000 آدمیوں کو دے سکتے ہیں، آپ فلاں جگہ پہ آ جائیں اتنے بجے اور پک کر لیں. یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ بھی نہیں کرنا. وہ تو فوٹو بنے اور باقاعدہ انگلیاں اٹھا کے وہ پوز بنا کے تصویریں اور کلپ وائرل نہ ہوں تو اگلے نو سواد ہی نہیں آتا. تو یہ اس قسم کی صورتحال ہے. ہم بڑے ہی یعنی کمزرف لوگوں کے ہاتھ میں اپنی تقدیر دے چکے ہیں، اور یہ اللہ ہی ہے جو اس مبارک مہینے کی برکت کے صدقے میں ہماری مشکلات کو آسان فرمائے گا. جی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں سچ کی تلاش پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کا. نیلا سلمان صاحبہ جس طرح اپنا کمنٹ دے رہی تھی اور اپنا تجزیہ دے رہی تھی، بڑی زبردست انہوں نے باتیں کی ہیں. اور مکیم صاحب نے بھی جو عوامی باتیں کی ہیں اور عوام پر جو ہے وہ اس وقت جو حکومت کی جو توجہ جو کہ ہر حکومت کی ہونی چاہیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، PMLN ہو، کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ آ کر جو ہے نا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع کر دیتی ہے. نون لیگ کا دور ہے تو PTI کے اوپر مقدمات بناتی رہی ہے، PTI کا دور ہے تو نون لیگ کے لوگوں کو اندر کرتی رہی ہے. تو اس تناظر میں جو عوام جو ہے وہ بیچاری جو ہے وہ پیس کر رہ گئی. عوام پر تو نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کے بجائے انہوں نے آ کر جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن انہوں نے بھی کی ہیں، انہوں نے بھی کی ہیں، انہوں نے کچھ زیادہ ہی کر دی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. مشترکہ گورنمنٹ ہے یہ PDM کی حکومت. تو ہم یہی ان سے اپنے پروگرام کے توسط سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا را آپ لوگ اقتدار آپ کو جب ملتا ہے تو آپ اقتدار کے عوض میں جو ہے وہ اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ آپ عوام پر جو ہے وہ بجائے کہ آٹا سستا کرنے کے آپ عوام کو ذلیل کر رہے ہیں. ہمارے اپنے شہر میں مجھے کتنے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یہاں صرف ایک بندے کو آٹا دیتے ہیں اور باقی جو مستحق لوگ ہوتے ہیں 5 بندے ان کو بھیجتے تھے، کہتے ہیں آپ نائل ہیں جو آپ اہل ہی نہیں ہیں اس اسکیم کے. تو ہمارے حکمرانوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور عوام کو یہ ہمارا سچ کی تلاش کا میسج ہے کہ اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ سوچ سمجھ کر استعمال کریں اور اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیں. بڑیانیوں پر یا جو ہے وہ چند ایک روپیوں پر جو ہے وہ اپنے ووٹ کو نہ بیچیں، بلکہ ووٹ کا حق جو ہے وہ اپنا صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ آپ کو اچھے حکمران مل سکیں، اچھے لیڈران مل سکیں اور اس ملک کو خوشحالی کی طرف وہ لے کر جا سکیں. اپنے میزبان سردار طیب خان کو پروگرام سچ کی تلاش سے اجازت دیجیے. نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.